أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ میرا عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 5 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ کہف کا 9واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 60، 61، 62، 63 اور 64، یوں 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ لوگوں کے سامنے کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو جو سفر کا حکم ملا تھا اور اللہ کے 2 جلیل القدر بندوں کی آپس میں ملاقات اور گفتگو، اللہ یہاں سے اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد یوشع ان سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یعنی 2 سمندر کے آپس میں ملنے کی جو جگہ ہے مجمع البحرین جس کو کہا جاتا ہے، وہاں تک نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ یہاں سے یعنی آیت نمبر یہ 60 سے 82 تک، یہاں سے آیت نمبر 82 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، 60 to 82 موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفصیل ایک طویل حدیث میں بیان فرمائی ہے جو صحیح بخاری میں کئی سندوں سے منقول ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے، چنانچہ انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے، جنہیں بعد میں آگے چل کر اللہ نبوت سے سرفراز فرمانے والے تھے، جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے۔ آگے کا واقعہ خود قرآن کریم میں آ رہا ہے۔
البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سفر کرایا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ ادب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، اللہ ہی سب سے بڑے عالم ہے، اور علم تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے سائنس کا علم دیا، کچھ لوگوں کو میڈیکل کا علم دیا، کچھ لوگوں کو جو ہے قرآن اور حدیث کا علم دیا، کسی کے پاس جغرافیہ کا علم ہے، کوئی تو ہر علم کی تو بہت ساری یہ ہے نا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے۔ اس کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روزمرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان کی نظر چونکہ محدود ہے، اس لیے وہ اس حکمت کو بسا اوقات نہیں سمجھتا، لیکن جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغ دور ہے وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے۔ اس بات کی مزید وضاحت انشاءاللہ اسی واقعے کے اخیر میں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کا ذکر سنو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے تھے۔ اسی دوران وہ مچھلی جو ایک زنبیل میں تھی وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری، اور جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کو یہ بات بتانا بھول گئے، اور یاد اس وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہی تو بتایا گیا تھا کہ سمندر اپنے ساتھ مچھلی اپنے ساتھ لے لینا، اور وہ مچھلی جو ہے سمندر میں چلی جائے گی، جہاں سرنگ بنا لے، راستہ بنا لے، وہی تو خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ ہے۔ اب وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت سو رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، لیکن حضرت یوشع جاگ رہے تھے اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے واقعہ دکھا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جگانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ ادب کا تقاضا اور لحاظ بھی یہی ہے، لیکن جو ہے بعد میں جو ہے جب جانے لگے آگے تب بھی وہ بتانا بھول گئے۔ تو پھر جب دونوں آگے نکل گئے فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ جو ہے لاحق ہوئی ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے کہا بلا بتلائیے، عجیب قصہ ہو گیا جب ہم موسیٰ علیہ السلام نے جب ناشتہ مانگا اور کہا کہ واقعی سفر میں تو بہت تھکاوٹ لاحق ہوئی ہے، ذرا ناشتہ لاؤ کچھ تازہ دم ہو جائیں۔ تو اس وقت حضرت یوشع نے کہا بھلا بتلائیے عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے نا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو۔ اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامات
یہی علامت بتلائی گئی تھی کہ جس جگہ مچھلی گم ہوگی وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. اس لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے تو ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سن کر خوش ہو گئے کہ منزل مقصود کا پتہ لگ گیا، اور انہوں نے کہا چلو 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 چلو، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری ان سے ملاقات ہونی ہے. اب چونکہ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے خضر علیہ السلام سے ملاقات کس طرح سے ہوئی اور اس وقت اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے، وہ ساری تفصیلات آگے آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.